عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا ہے تارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سب سے پہلے حضرت حافظ صاحب کو حافظ صاحب کے والد محترم استاد اساتذہ حضرت مولانا خاتم حسین صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جس صحت کے ساتھ اچھے تلفظ کے ساتھ اچھے لفظ و لہجہ کے ساتھ تجوید عمدہ تجوید کے ساتھ مخارج اور صفات کا خیال رکھ کے جس طرح قرآن پاک کی تلاوت الحمدللہ سے لے کر الناس تک اس رمضان مبارک میں کی اور آپ سب نے اس کو سنا، واقعتاً یہ قابل مبارکباد بھی ہیں، قابل فخر بھی ہیں. اور آپ لوگوں کی بھی خوش قسمتی اور سعادت ہے کہ آپ نے نہ صرف اللہ کا آخری کلام الحمدللہ سے لے کر والناس تک سنا، بلکہ بڑے اچھے لب و لہجہ کے ساتھ، اچھی قرات کے ساتھ، اچھی تجوید کے ساتھ، صحت مخارج و صفات کے ساتھ آپ نے جو سنا، تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جن پر قرآن نازل ہوا، جن کے قلب مبارک پر قرآن نازل ہوا، جس کی سب سے پہلے اس دنیا میں تلاوت آپ ہی نے فرمائی، آپ بھی قرآن سنا کرتے تھے. صحابہ کرام میں جن کا لہجہ اچھا ہوتا، جو پیچھے ان کو آپ خود فرماتے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرماتے، ابی قرآن پڑھو میں سنوں گا. آپ اس وسلم میں تلاوت کروں گا، آپ سنوں. فرمایا اللہ کا مجھے حکم، اللہ تعالیٰ نے میرا یا اس کا نام لیا ہے، نام نہیں پڑھا. ابی سے کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، عبداللہ قرآن پڑھو میں سنوں. حضرات صحابہ کرام سے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنا. اور یہ ساری مجلس، یہ ساری محفل قابل مبارکباد ہے اور قابل فخر ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل شیء شرف یتباء بہ. ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی قابل فخر چیز جس پر اس کو فخر ہوتا ہے، اس کے لیے باعث افتخار ہوتی ہے. ان بہا امتی و شرفہا القرآن، میری امت کی رونق اور میری امت کے لیے افتخار قرآن کریم ہے. اس پر جتنا فخر کیا جائے اتنا کم ہے. اور آج جس طریقے سے اس مسجد میں یہ مجلس، یہ محفل قرآن کی تکمیل کی منعقد ہو رہی ہے،
صرف ایک ہی مسجد نہیں ہے، اس مہینے میں دنیا بھر میں ہزاروں لاکھوں مسجدیں ہیں، اور مسجدوں کے علاوہ گھر ہیں جن میں حفاظ قرآن قرآن کریم سناتے ہیں۔ آپ قریب بات ہے، بس اس کو چھوڑ دیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ سب قریب آئیں، جتنے قریب آئیں گے اتنا آپ دیکھیں گے کہ سکینت آپ خود محسوس کریں گے اپنے قلوب کے اندر، سکینت نازل ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کی حبیب فرماتے ہیں، اور رحمت جو ہے وہ ڈھانپ لیتی ہے، اور آپ نے فرمایا وہ سچ فرمایا، آپ سے بڑھ کر سچا خدا کی اس دھرتی پر کوئی اور نہیں آیا، اور یقیناً اس مجلس کو، اس محفل کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہوگا، سکینت نازل ہو رہی ہوگی، انشاءاللہ آپ اپنے قلوب کے اندر خود محسوس کریں گے۔ کتنی بڑی سعادت ہے اس امت کی، اور قابل فخر بات ہے، یہ صرف اس امت ہی کا امتیاز ہے کہ اتنی بڑی کتاب، اتنی عظیم الشان کتاب، اتنی فصیح و بلیغ کتاب دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں، سب زبانوں میں زیادہ فصیح اور بلیغ زبان عربی زبان ہے۔ عربی زبان سے بڑھ کر فصاحت اور بلاغت دنیا کی کسی زبان کو حاصل نہیں ہے، اور پھر عربی زبان بھی وہ عربی زبان کہ جو نزول قرآن کے وقت کی ہے، جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا، 6 صدی عیسوی اور 7ویں صدی عیسوی، یہ وہ زمانہ ہے کہ جب عربی زبان خود جزیرۃ العرب کے اندر اپنے عروج پر تھی، اور اس وقت عربی زبان کے جو شعراء اور جو خطباء تھے، آج ہمارے دور کے بھی عربی زبان و ادب کے علماء، عربی زبان کے شعراء اور خطباء اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ فصاحت اور بلاغت کے جس مقام پر نزول قرآن کے وقت کے عرب پہنچے ہوئے تھے، ہمیں ان کے ساتھ کوئی نسبت حاصل نہیں ہے۔ وہ زبان عربی، اور پھر ان میں بڑے بڑے جو شعراء، عمرہ القیس جیسے اور لبید جیسے، جن کے قصائد کعبۃ اللہ میں لٹکائے جاتے تھے، بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء عربی زبان کے، ان سب میں پھر سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ جس کی زبان تھی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں انا افصح العرب، میں عربوں میں بھی سب سے زیادہ فصاحت کے ساتھ زبان کو بولے۔ آپ جوامع الکلم تھے، آپ کے چھوٹے چھوٹے جملے، آج وہ احادیث محفوظ ہیں نا، جو احادیث مبارکہ روایت میں لفظ کے ساتھ محفوظ ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ان کو پڑھیں تو الفاظ مختصر ہوں گے لیکن معانی کے سمندر اس کے اندر ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے تمام عربوں سے بھی زیادہ فصیح اور بلیغ، آپ زبان کی جس بلندیوں پر پہنچے ہوئے تھے، کوئی عربی شاعر اور کوئی عربی ادیب اور کوئی عربی خطیب بھی وہاں تک نہیں پہنچا۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو میرے قلب پر حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے ہیں اور جس کی میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، یہ میرا بھی کلام نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ الفاظ میرے بھی نہیں ہیں۔
یہ الفاظ جو ہیں جو آپ نے سنے ہیں جن کی سماعت کی ہے یہ وہی الفاظ ہیں آج سے 1460 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے جزیرۃ العرب کے حجاز مقدس کے شہر مکہ میں آنے والے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنی زبان مبارک سے ان کو تلاوت کیا اور جس طرح آپ کے قلب مبارک پر حضرت جبریل علیہ السلام ان کو لے کر آئے اور پھر جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق ان کا خود تکلم فرمایا وہی الفاظ جو ہے وہ آج دنیا بھر میں لاکھوں حفاظ کرام تلاوت کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ سے لے کر والناس تک بغیر دیکھے زبانی اور کروڑوں مسلمان عقیدت و احترام کے ساتھ یہ سن رہے ہوتے ہیں کوئی امت یہ نظارہ پیش نہیں کر سکتی نہ یہود پیش کر سکتے ہیں نہ نصارہ پیش کر سکتے ہیں نہ حنود پیش کر سکتے ہیں نہ مشرکین پیش کر سکتے ہیں نہ مجوس پیش کر سکتے ہیں نہ کنفیوشس والے پیش کر سکتے ہیں یہ صرف اس امت ہی کو حاصل ہے اس سے بڑھ کر فخر کی بات کیا ہو سکتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک اور وہاں وحی الہی کا نزول اس وحی الہی کا نزول اس قرآن کا نزول کہ جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے ہیں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله پہاڑ جن کو تم بڑا مضبوط سمجھتے ہو بڑا مستحکم سمجھتے ہو جن کی صلابت جو ہے وہ ضرب المثل کے طور پر پیش کی جاتی ہے یہ ہمارا کلام یہ ہمارا قرآن اگر اس پر نازل کیا جاتا پہاڑوں پر نازل کیا جاتا پہاڑ اللہ کے خوف اللہ کی خشیت سے پھٹ جاتے یہ کلام اللہ محمد رسول اللہ کے قلب مبارک پر نازل ہو رہا حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کا کیا حالت ہوگا کون انسان ہے کہ یہ تصور کر سکے اس لیے اس قلب کے سامنے جو آ گیا اس قلب کے سامنے جو آ گیا حالت ایمان میں حالت ایمان کیا ہے حالت ایمان میں کفر میں نفاق میں حالت ایمان میں آئے گا تو اس کے ساتھ تعلق قائم ہوگا قلب نبی کے ساتھ تعلق قائم ہوگا ایمان کے ساتھ ایمان کے بغیر ایمان ہے کیا ایمان مختصر ہی ہے مختصر کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں دل سے اس کی تصدیق کرے اور زبان سے اقرار کرے وہ سب سچ ہے جو آپ لے کر آئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی شبہ نہیں ہے کوئی دوسرا احتمال ہی نہیں ہے بس وہ حق ہے وہ سچ یہ تصدیق کرے یہی ایمان ہے جو حالت ایمان میں آپ کے سامنے آ گیا ایک لمحے کی صحبت نصیب ہوگی ایک لمحے کی صحبت کوئی نماز نہیں اس نے پڑھی کوئی روزہ اس نے نہیں رکھا کچھ بھی نہیں کر سکا ایک لمحے کی صحبت نصیب ہوئی حالت ایمان میں حالت ایمان ہی میں دنیا سے رخصت ہو گیا دنیا کے سارے اولیاء اللہ سے جو ہے وہ فضیلت اور شرف کے لحاظ سے اس مقام پر ہے کہ کوئی وہاں پہنچ نہیں سکتا حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ کا مقام اور مرتبہ اس لیے کہ علوم اللہ کی طرف سے جو علوم نازل ہوتے تھے وہ سارے قلب نبوی پر تو نازل ہو رہے ہیں آپ کا قلب وہی علوم حقیقی نازل ہو حقائق کا نزول وہاں ہو رہا ہے حقائق کا نزول ہو کہاں رہا قلب نبوی پر تو ہو رہا العلیم جس کسی کو بھی جو کچھ علم کا حصہ ملا سب اس کی عطا ہے
العلیم وہ ہے، اور العلیم کی علم کی مظہر کامل اگر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کو علم دیا گیا نہ وہ پہلوں کو ملا ہے نہ بعد والوں کو مل سکتا ہے، وہ علم آپ ہی کو عطا ہوا۔ اس لیے جو آپ کے سامنے آ گیا، آپ کی صحبت جس کو مل گئی ایمان کی حالت میں، اس کو جو کچھ پھر ملا پھر وہی جانتا ہے یا ان کا رب جانتا ہے، کوئی اور جان نہیں سکتا کہ ان کو ملا کیا ہے۔ بس انہی کے ساتھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود ہو اللہ اکبر، لیکن انہوں نے جب اسلام قبول کیا عمر کم تھی، اور اس وقت یہ حرم پاک جہاں اس وقت بھی لاکھوں شاخ طواف کر رہے ہیں، یہ حرم پاک یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے دشمن بیٹھے ہوتے تھے۔ اس میں ابو جہل بیٹھا ہوتا تھا، عتبہ بیٹھا ہوتا تھا، شیبہ بیٹھا ہوتا تھا، ولید بیٹھا ہوتا تھا، امیہ بن خلف بیٹھا ہوتا تھا، عتبہ بن معیط بیٹھا ہوتا تھا، ابو لہب بیٹھا ہوتا تھا۔ یہ سب قرآن کے دشمن تھے، محمد رسول اللہ کے دشمن تھے۔ حرم کے اندر تو یہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کو تو یہ تنگ کر رہے ہوتے تھے، لیکن حضرات صحابہ جن کی تعداد بہت تھوڑی تھی اس وقت، آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ کوئی ہے جو جا کر یہ حرم میں بیٹھے ہوئے سارے دشمنان قرآن، کوئی جا کر ان کے درمیان قرآن سنائے، قرآن تو وہ سنانا ہے۔ ابو جہل کے سامنے، ولید کے سامنے، عتبہ کے سامنے شیبہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جا کر سناؤں گا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ہمارا یہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی عزیز نہیں ہے، یہ تو پٹائی کریں گے، کوئی بچانے والا نہیں، کہنے نہیں میں نے جا کر سنانا ہے۔ حرم کے اندر پہنچتے ہیں، عمر کم تھی، 15-16 سال عمر تھی۔ حرم کے اندر پہنچتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ تلاوت، قرآن کی تلاوت، سب کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کون ہے، یہ جو کلام سنا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں تو ایک نوجوان، سب پھوٹ پڑتے ہیں، زخموں سے لہو لہان کر دیتے ہیں، بے ہوشی کے عالم میں صحابہ اٹھا کے لاتے ہیں، ہوش آتا ہے، کہتے ہیں ہم نے تو کہا تھا کہ تم نہ جاؤ، تمہاری پٹائی کریں گے، یہی اشر کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ آج کے دن سے زیادہ مجھے حقیر یہ سرداران مکہ کبھی بھی نظر نہیں آئے، مکھیوں سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں تھی، تو ہو تو پھر جا کر سناتا۔ یہ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جن کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کوفہ میں بھیجتے ہیں تعلیم و تعلم کے لیے، تدریس کے لیے، قرآن پھیلانے کے لیے، قرآن کی اشاعت کے لیے۔ اور جس وقت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کوفہ کو دارالخلافہ بناتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں تو کوفہ کی علمی حالت کو دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ابن ام عبد یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، انہوں نے تو کوفہ کے ہر گھر کو علم کا چراغ بنا دیا۔ انہی کے شاگرد تھے حضرت علقمہ، اور انہی کے شاگرد تھے حضرت ابراہیم نخعی، اور پھر ان کے شاگرد تھے حضرت حماد، اور انہی کے شاگرد تھے حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جن کی فقہ پر چلنا حضرت امام صاحب، سلسلہ وحیدہ تک پہنچتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرات صحابہ کے بارے میں کہ ابرا قلوبا وآمک علما وقلا تکلفا، ان کے دل سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں، ان کے علوم سب سے زیادہ گہرے ہیں، اور ان میں تکلف نہیں ہے۔ اولئک اصحاب محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔
انہوں نے قرآن کریم کو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا ہے، ان سے پھر ان کے شاگردوں نے حاصل کیا، تابعین نے، پھر ان کے شاگردوں نے، پھر یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہا۔ ان 1400 سے زائد سالہ عرصہ کے اندر تاریخ میں ایک لمحے کا بھی انقطاع نہیں ہوا کہ جب ہزاروں لاکھوں اس کلام کے حفاظ دنیا کے اندر موجود نہ ہوں، اور آج بھی ہزاروں لاکھوں حفاظ کلام موجود ہیں، اور وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ اس کی تلاوت کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنے اساتذہ سے کے صحابہ کرام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا۔ تلاوت کریں، اللہ نے اس کی حفاظت کا یہ انتظام کیا، یہ الہی حفاظت کا انتظام ہے۔ جس وقت آپ حافظ صاحب کے پیچھے حفاظ کون ہوتے ہیں؟ یہ تو اللہ نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اس کے محافظ تو ہم ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا جو انتظام کیا ہے، انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ انتخاب کرتا ہے کہ کس کے دل کے اندر جو ہے اس کلام کو محفوظ کر دیں۔ سب سے پہلے اللہ ہی نے محفوظ کیا ہے دنیا کے اندر، سب سے پہلے جس کے قلب مبارک میں محفوظ ہوا وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ جس وقت حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تھے، دنیا میں کوئی اور قرآن کا نسخہ تو تھا نہیں، کوئی اور تو قرآن کو جانتا نہیں تھا، حضرت جبریل علیہ السلام کے علاوہ کسی کو قرآن کا پتہ ہی نہیں تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام جس وقت آتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ہوتی تھی کہ جلدی جلدی جو ہے اس کو میں یاد کر لوں، یہ نہ ہو کہ جبریل چلے جائیں تو پھر مجھے بھولوں تو پھر کہاں سے پتہ چلے گا، کوئی بتانے والا تو ہوگا نہیں، کوئی لکھا ہوا مصحف تو ہے نہیں۔ اللہ نے روک دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام اس کو آپ کے قلب مبارک پر نازل کر رہے ہوں تو آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، بس دل کے کانوں سے اس کو سنیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنا، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو آپ کے قلب مبارک میں محفوظ کر دیں گے، اور اس کے بعد آپ کی زبان مبارک پر جاری کر دیں گے، اور پھر اس کو ہم پڑھا دیں گے، اور پھر اس کی توضیح اور تشریح بھی ہے ہم آپ کو سکھا دیں گے۔ یہ سب ہمارے ذمہ ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ تو سب سے پہلے جس کے قلب مبارک میں قرآن محفوظ ہوا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے تو جس کو پھر چن لیتا ہے۔ اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ علماء کے ہی بیٹے ہوں، وہ قرائی کے بیٹے ہوں، وہ عمراء کے بیٹے ہوں، وہ بادشاہ اور وزراء کے بیٹے ہوں، نہیں، جس کو چاہتا ہے، جس پر اس کی نگاہ کرم بڑھ جاتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ منتخب کر لیتا ہے، چاہے وہ جھونپڑے میں رہ رہا ہے، چاہے وہ محل میں رہ رہا ہے، چاہے وہ عالم کا بیٹا ہے اور چاہے وہ ناخواندہ اور ان پڑھ کا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو منتخب کر لیتا ہے۔ اس کے سینے کے اندر جو ہے وہ قرآن محفوظ ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی مادری زبان جو ہے وہ پڑھ نہیں سکتا، اور اتنی فصیح اور بلیغ زبان کی حامل اتنی ضخیم کتاب الحمدللہ سے لے کر والناس تک نہ صرف اس کے قلب کے اندر محفوظ بلکہ اسی لب و لہجے کے ساتھ پڑھ رہا ہے جس لب و لہجے کے ساتھ جو ہے اس نے اپنے اساتذہ سے اس کو حاصل کیا ہے۔ ایک 8 سال کا، 9 سال کا، 10 سال کا، 11 سال کا، 12 سال کا بچہ جو ہے اس کے قلب میں جو ہے وہ محفوظ، یہ محفوظ کس نے کی ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کی ہے۔ وہاں تو یتیم پیدا ہوئے تھے، ان کے تو والد پہلے ہی رخصت ہو چکے تھے، والدہ 6 سال کے تھے وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، 8 سال کے تھے دادا بھی ہے ان کی سرپرستی سے بھی محروم ہو گئے، اور بے آب و گیا سرزمین کے اندر پیدا ہوئے۔ ایک یتیم مکہ کے بس کی بات ہو سکتی ہے کہ 1400 سال بعد میں آنے والے بھی لاکھوں انسانوں کے قلوب کے اندر ہے وہ کتاب کو محفوظ کرے؟ نہیں، یہ اسی کا
وہ اللہ کے رسول ہیں، یہ رسالت کی دلیل ہے، یہ آپ کا ایجاد ہے، اور یہ ایسا ایجاد ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے معجزات عطا کیے، لیکن انہوں نے دیکھے جو دورے موسوی میں تھے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت بھی ایک خاص دور تک کے لیے تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات ملے، لیکن مشاہدہ ان لوگوں نے کیا ان معجزات کا جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یوں تو بہت معجزات عطا کیے گئے، معجزات حضور علیہ السلام کو تمام انبیاء سے زیادہ ملے، لیکن سب سے بڑا معجزہ کہ جس کے سامنے جزیرۃ العرب کے سارے فصحاء اور بلغاء اپنے سارے مددگاروں سمیت جو ہے وہ عاجز آ گئے تھے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اگر تمہیں اس بارے میں شک ہے کہ یہ کلام ہمارا نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام ہے جو ہم نے اپنے بندے پر جو ہے وہ نازل کیا ہے، ہم نے نازل کیا ہے، اگر تم اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہو تو پھر تم سب جمع ہو جاؤ، جتنے تمہارے مددگار ہیں وہ بھی سارے آ جائیں۔ ہم نہیں تم سے یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ سے لے کر والناس تک قرآن لے کے آؤ، ہم کہتے ہیں کہ اس قرآن کی چھوٹی سی سورت جو ہے اس جیسی لے کے آ جاؤ، قیامت آ جائے گی، نہیں لا سکو گے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں لا سکو گے، اور اگر نہ لا سکو تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ سب عاجز، سب بے بس۔ یہ آپ کا ایسا معجزہ ہے، اور یہ معجزہ ایسا ہے کہ اب سارے زمانوں اور سارے مکانوں میں سارے انسان مشاہدہ کریں گے، اس لیے کہ آپ کی نبوت سب کے لیے ہے نا، سارے زمانوں کے لیے ہے، سارے مکانوں کے لیے ہے، سارے انسانوں کے لیے ہے، اس لیے ہر جگہ مشاہدہ ہوگا اور مشاہدہ ہو رہا ہے۔ یہ جو رمضان المبارک میں یہ کوئی دعویٰ نہیں ہوتا، دعویٰ بغیر دلیل کے، یہ کوئی دعویٰ ایسا نہیں ہوتا کوئی کہے کہ میں حافظ ہوں، بس میں حافظ ہوں، کس بنا کے حافظ؟ دیکھو میری ڈگری میں لکھا ہوا حافظ، یہ مجھے ڈگری ملی ہے، اس میں لکھا ہوا حافظ، میں حافظ ہوں۔ یہ کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے، نہیں، یہ سارے وفاد کرام لاکھوں کی تعداد میں باہر نکل آتے ہیں، مسجدوں میں، گھروں میں، بازاروں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور الحمدللہ سے لے کر والناس تک بغیر دیکھے سنا رہے ہوتے ہیں، ہم حافظ ہیں، سن لو، ہم کتاب کے حافظ ہیں، سن لو، پیچھے کھڑے ہو جاؤ، کوئی غلطی ہو نکالو، ہم حافظ ہیں۔ یہ مشاہدہ ہو رہا، ہم اس کتاب کے حافظ ہیں جو محمد رسول اللہ کا نام ہے۔ آج دنیا میں صرف یہی ایک کتاب اللہ کی جو اپنے انہی الفاظ کے ساتھ محفوظ ہے جن الفاظ کے ساتھ اللہ نے ان کا تکلم فرمایا اور جن الفاظ کے ساتھ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں، دنیا میں کوئی کتاب محفوظ نہیں، کوئی، وہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا، کوئی دعویٰ ہی نہیں کر سکتا۔ اس وقت وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل کے ساتھ ان کتابوں پر بات کروں، لیکن مختصر میں اتنی بات بتا دیتا ہوں پھر بھی، یہ تورات جس کو یہودی مانتے ہیں اور عیسائی بھی اس کو مانتے ہیں، ان کی جو بائبل ہے جس کو مقدس بائبل کہتے ہیں، ہولی بائبل، مقدس کلام، پروٹسٹنٹ بھی مانتے ہیں، کیتھولک بھی مانتے ہیں۔ پروٹسٹنٹ اس کی کتابیں جو ہیں وہ 66 مانتے ہیں، کیتھولک جو ہے اس کی 73 کتابیں مانتے ہیں، وہ ساری کا مجموعہ ہے۔ اس کو جو پہلی 5 کتابیں ہیں جس کو وہ تورات موسوی کہتے ہیں، اسفار خمسہ، تورات موسوی، تورات
تورات موسوی کو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں۔ تورات موسوی کی جو پہلی 5 کتابیں ہیں، ان پہلی 5 کتابیں پیدائش ہو، کتاب خروج ہو، کتاب گنتی ہو، کتاب اخبار ہو، کتاب استثناء ہو، یہ پہلی 5 کتابیں جو ہیں جس کو وہ تورات موسوی کہتے ہیں، باقی کتابوں کو ہم چھوڑتے ہیں، ان کو سب سے پہلا وہ درجہ دیتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی۔ ہم ان کے بارے میں ان سے کہتے ہیں کہ تمہارا عام یہودی، ہم اس کی بات نہیں کرتے عام یہودیوں کی، ہم کہتے ہیں تمہارے جو علماء یہودی ہیں جن کو تم ربی کہتے ہو، اسرائیل کے اندر جو تمہارے ربی ہیں، امریکہ کے اندر جو تمہارے ربی ہیں، ان ربیوں میں سے کوئی ربی جو ہے یہودی یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کتاب کی کوئی ایک آیت وہ پڑھے اور پڑھنے کے بعد یہ کہے کہ یہ میں انہی الفاظ میں پڑھ رہا ہوں جن الفاظ میں جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس کی تلاوت کی تھی۔ کوئی یہودی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہی الفاظ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے انہی الفاظ میں اس کو پڑھا تھا۔ کوئی یقین کے ساتھ نہیں کرتا۔ یہودی علماء کی بات ہو رہی ہے۔ جہاں تک عیسائیوں کا تعلق ہے، عہد نامہ جدید جس کے اندر جو ہے وہ پہلی 4 انجیل، ایک بھی انجیل کی 4، یہ ایک اور داستان ہے۔ عیسائی دنیا کے اندر تو اس بات پر بھی اتفاق نہیں ہے کہ انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی اس کی اصل زبان کون سی تھی، وہ عبرانی تھی، وہ آرامی تھی، وہ سریانی تھی، وہ کون سی زبان تھی، یہ بھی اتفاق نہیں ہے زبان کے بارے میں۔ اور جو قدیم ترین وہ نسخے بتاتے ہیں جو ان کو دریافت میں ہیں وہ یونانی زبان میں ہیں۔ تو عیسائی پادری کیا پاپائے اعظم ان کا ویٹیکن سٹی کے اندر جو بیٹھا ہوا ہے کیتھولک مذہب کا، وہ بھی دعویٰ یہ نہیں کر سکتا کہ ان 4 انجیلوں کی کوئی ایک آیت پڑھے اور پڑھنے کے بعد کہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بالکل انہی الفاظ کے ساتھ اس کو تلاوت کیا۔ یہ بات آپ آ جائیے قرآن کی طرف۔ یہ حفاظ کرام ہے نا، حفاظ کی بات نہیں ہو رہی ہے، ان کی تعداد بھی لاکھوں تک ہے، علماء کی بات نہیں، مفسرین کی بات نہیں، قراء کی بات نہیں، محدثین کی بات نہیں، فقہاء کی بات نہیں، علماء اسلام کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ہر مسلمان پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، شہروں میں رہتا ہے یا دیہاتوں میں رہتا ہے، صحراؤں میں رہتا ہے یا جنگلوں میں رہتا ہے، ہر مسلمان پورے یقین کے ساتھ بغیر شک و شبہ کے کہے گا کہ الحمدللہ سے لے کر والناس تک یہ سارا قرآن بالکل انہی الفاظ کے ساتھ ہے جن الفاظ کیا تھا، جن الفاظ کے ساتھ حضرت جبریل لے کر آئے تھے اور جو الفاظ اللہ نے تکلم فرمائے تھے۔ یہ صرف قرآن ہے بس۔ ایک اور بات بھی آپ کو قرآن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اصل دی گئی تھی وہ تو عبرانی زبان تھی، انہوں نے گم کر دی زبان بہت اپنی جگہ پر، لیکن اب اسرائیل کے قیام کے بعد پھر عبرانی کو زندہ کرنے کی کوشش کریں اور عبرانی میں ترجموں کو عبرانی متن کے اندر جاؤ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ اس میں کوئی اصل تو عبرانی زبان تھی۔ آپ کو یہ بتاؤں کہ کوئی عیسائی پادری جو ہے نا، کوئی عیسائی پادری اگر عبرانی متن پڑھ لیتا ہے نا، عبرانی متن دیکھ کر، زبانی کی بات دیکھ کر عبرانی متن پڑھتا ہے نا، انگریزی ترجمہ یا اردو ترجمہ نہیں، عبرانی متن دیکھ کر پڑھتا ہے، تو عیسائی دنیا کے اندر پادریوں کے درمیان بھی اس پادری کی بڑی بھگت ہوتی ہے، بڑا مقام ہوتا ہے کہ یہ پادری صاحب وہ ہیں جو عبرانی متن جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ پادری اللہ، میں اب الفاظ کی طرف نہیں، آپ آئیے قرآن کا اصل متن کس میں ہے؟ عربی زبان میں۔ کس عربی میں؟ جو آج کی عربی ہے اس میں نہیں، جو مصریوں کی
لوکل اس وقت عربی ہے اس میں تو نہیں ہے، جو یمنیوں کی ہے اس میں بھی نہیں، جو شامیوں کے فصیح اور بلیغ وہی عربی جو رسول قرآن کے وقت کی عربی ہے نا، بلند پایا فصیح اور بلیغ عربی۔ عربی فصاحت اور بلاغت پر ہم بات اس کو نہیں کرنا چاہتے، جو قرآن کی زبان ہے وہ کتنی بلند زبان ہے، عربی فصیح اور بلیغ۔ حفاظ اور قرآن کی بات نہیں ہے، عالم اسلام میں لاکھوں کروڑوں انسان ایسے ہیں کہ جو اردو زبان اپنی مادری زبان نہیں پڑھ سکتے اور قرآن عربی زبان میں الحمدللہ سے لے کر وہ ناس تک پڑھتے ہیں۔ قرآن عربی نہیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت عربی نہیں ہوتی ہے، بھائی اسی عربی میں ہوتی ہے جس میں نازل ہوا ہے، اور تلاوت کا معنی یہی ہوتا ہے۔ ہم تلاوت کا معنی یہ نہیں دیتے ہوتے کہ کوئی ترجمہ پڑھا ہے تو یہ تلاوت کر رہا ہے، اس کو ہم تلاوت تھوڑا ہی کہتے ہیں، ہم تو تلاوت کہتے ہیں کہ جو قرآن کریم اسی طریقے سے پڑھے جس زبان میں وہ نازل ہوا ہے۔ تو کتنے آپ میں کتنوں کو جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہوں گے کہ اردو زبان وہ نہیں پڑھ سکتے لیکن قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ ناخواندہ ہمارے تو ناخواندہ انسان، ہم علماء کی بات نہیں کرتے، قراء کی بات نہیں کرتے، فقہاء کی بات نہیں کرتے، ہم تو ناخواندہ مسلمان جو ہے ہمارے، وہ بھی جو ہے وہ عربی مبین کے اندر جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوتے ہیں۔ بھائی تمہارا پادری کوئی عبرانی بدر پڑھ لیتا ہے تو بڑا اس کا ہوگا، یہ ہے یہ قرآن کریم۔ اور پھر اٹھا کے دیکھ لو، اسفار خمسہ کو اٹھاؤ، اناجیل اربعہ کو اٹھاؤ، کسی کے اندر نہیں ملے گا۔ یہ میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں، اسفار خمسہ کا لفظ لفظ پڑھنے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، کسی پر اعتماد کر کے نہیں، لفظ لفظ پڑھنے کے بعد ایک ایک آیت اس کی پڑھی ہے، اس کے بعد آپ کو بتا رہا ہوں کہ اول سے لے کر آخر تک پڑھ ڈالیں، کوئی ایک آیت نہیں ملے گی کہ جس کے اندر یہ موجود ہو کہ یہ کس نے نازل کی ہے، کس پر نازل کی ہے، کون لے کر آیا ہے، کس زبان میں نازل ہوئی ہے، یہ اس کے اندر نہیں ملے گا۔ نہ تورات کے اندر ملے گا جس کو تورات موسیٰ کہتے ہیں، نہ اناجیل اربعہ میں سے کوئی ایک آیت ایسی ملے گی۔ اگر مل جاتی تو پھر تو ان کا اختلاف ہی نہ ہوگا نا۔ اور قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ ہم تاریخی روایات کی بات بنا پر بات نہیں کر رہے ہیں، خود قرآن کریم جس کے لاکھوں الفاظ جو ہیں وہ موجود ہیں، اور جس کو آپ نے جو ہے وہ رمضان مبارک میں ابھی سنا ہے اور الحمدللہ سے لے کر والناس تک سنا ہے، وہ قرآن خود کہہ رہا ہے اِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ یہ لے کر کون آیا؟ نازل بِهِ الروح الامین، یہ ملائکہ کے سردار روح الامین لے کر آئے۔ یہ لے کر کہاں آئے؟ علی قلبک، آپ کے قلب مبارک پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں لے کر آئے؟ لتکون من المنذرین، تاکہ لوگوں کو جو ہے خبردار کر دیں کہ جو خدا کی نافرمانی میں، کفر میں، شرک میں، نفاق میں، بغاوت میں، فسق و فجور میں، گندگیوں اور نجاستوں میں، گناہ میں، معصیت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کا انجام بہت برا ہے۔ اس سے باز آ جاؤ، خدا کی اطاعت اختیار کر لو، توحید کو اختیار کر لو، اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، آخرت پر یقین کر لو، اپنی زندگی جو ہے اللہ کے احکام کے مطابق ڈھال لو، اور اپنی زندگی کو جو ہے رسول اللہ کے اسوہ حسنہ کے رنگ میں رنگ لو۔ یہ اس لیے آئے ہیں اور کس زبان میں لے کر رہے ہیں؟ بلسان عربی مبین، یہ عربی مبین میں ہے، یہ قرآن ہی کے اندر ہے۔ آج یہ قرآن ہمارے پاس اس طرح ہے، یہ صرف اس امت کے پاس ہے بس۔ تو بتائیے یہ امت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کا شرف، اس امت کا افتخار، اس امت کی رونق، اس امت کی بہار یہی قرآن ہے۔ صدق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آخری بات کر کے ختم کرنا چاہوں گا۔
مکہ میں نازل ہونا شروع ہوا. مکہ میں آپ نے لوگوں کے سامنے اس قرآن کو پیش کیا. جو کفر کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، شرک کے اندر غرق تھے، خدا سے کوسوں دور تھے، اپنے رب کو بھولے ہوئے تھے، ان کے سامنے جب اس دعوت کو پیش کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء واخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. لوگوں عبادت کرو اپنے ایک رب کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، تم سے پہلے سب کو اسی نے پیدا کیا ہے. وہ تمہارا رب کہ جس نے جو ہے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے، آسمان کو چھت بنایا ہے، آسمان کے ذریعے سے بارش برسائی ہے، بارش کے ذریعے سے پھلوں کی صورت میں تمہارے لیے رزق مہیا کیا ہے. جب تم جانتے ہو کہ خالقیت بھی اسی کی ہے، ربوبیت بھی اسی کی ہے، تو پھر اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ. جب یہ لوگوں نے دعوت سنی تو پھر ٹھنڈے پیٹوں اس کو برداشت نہ کیا. سرداران قوم پکار اٹھے کہ چلو اپنے معبودان باطل پر ڈٹ جاؤ، یہ تو ہمارے خلاف کوئی سوچی سمجھی سازش کی جا رہی ہے. پھر مخالفتیں ہوئی، دشمنی ہوئی، اور مکہ کی وہ 13 سالہ زندگی اس کا ذرا مطالعہ کیجئے. کیا بلال کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، کیا عمار کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا یاسر کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا خباب کے ساتھ ہو رہا ہے. شب ابی طالب کے اندر جو ہے خود گرانہ نبوت پر کیا بیت رہی ہے، اور طائف کے صبر کے اندر جو ہے وہ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنا بنا کر لوگ لوہان کیا جا رہا ہے. اور پھر آخر مکہ سے نکال کر مدینہ کی طرف جو ہے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا ہے. اور مدینہ میں بھی جا کر جو ہے کوئی آرام سے نہیں رہ جاتے. مکہ کا بدر کا مار کا وقوع ہوتا ہے، احد کا مار کا وقوع ہوتا ہے، خندق کا مار کا وقوع ہوتا ہے، یہود مقابلے میں آتے ہیں، کینکا کا مار کا، بنو نذیر کا مار کا، اور قریظہ کا مار کا، اور پھر حنین اور تبوک کے مار کے وقوع ہوتے ہیں. یہ سارے مار کے کوئی ان 10 سالوں کے اندر جو ہے 86 سے زیادہ جو ہے غزوات اور سرایا پیش آتے ہیں. اور بالآخر جو ہے ہجرت کا 10واں سال ہوتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کا دن ہوتا ہے، ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ ہوتی ہے، جمعہ المبارک ہوتا ہے. دنوں میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ اور امتیاز والا اور شرف و منزلت والا رات دن جو ہے وہ عرفہ کا دن. اس دن جو ہے محمد رسول اللہ عرفات کے میدان میں ہے، اور لاکھوں کا مجمع جو ہے آپ کے سامنے ہے، اور آیت الہی نازل ہو رہی ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارا دین جو ہے مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت ہے وہ تمام کر ڈالی ہے، اور اسلام کو بطور دین میں نے تمہارے لیے پسند کر دیا ہے. یہ آخری دین جو ہے ہمارے پاس آ گیا. یہ مکمل دین، عقائد بھی ہے اس کے اندر ہیں، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، اخلاق بھی ہے. انفرادی زندگی کو بھی یہ سنبھالنے کے لیے لائے عمل دیتا ہے، اجتماعی زندگی کو دہرانے کے لیے بھی ہے یہ دستور عمل ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. جہاں سے انسانی مسائل کی ابتدا ہوتی ہے وہاں سے اس دین کا آغاز ہوتا ہے. جہاں انسانی مسائل ختم ہو جاتے ہیں وہاں تک یہ دین جا پہنچتا ہے. کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں کہ جو اس دین کے اندر نہ ہو، اور انسان کو جو ہے رہنمائی کے لیے ضرورت ہو. انسان کی مکمل رہنمائی کے لیے قیامت تک تمام آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، تمام زمانوں کے انسان، تمام مکانوں کے انسان جو ہے ان کی رہنمائی کے لیے یہ دین مکمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام خاتمیت پر فائز ہوئے کہ جن کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، نہ نبوت ہے نہ رسالت ہے. اب قیامت تک دور نبوت محمدی کا دور ہے. اب قیامت تک کے لیے ایشیا والوں کے لیے، یورپ والوں کے لیے، امریکہ والوں کے لیے، آسٹریلیا والوں کے لیے، سب کے لیے جو ہے رسول اور نبی جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ خاتمی، اب وہی کوئی نہیں آئے گی، وہی تو نہیں آئے گی، لیکن کیا حضرت جبریل بھی نہیں آئیں گے؟ نہیں، وہی نہیں آئے گی. حضرت جبریل آیا کریں گے. حضرت جبریل کب آیا کریں گے؟ انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بے شک ہم نے اس کو قدر و منزلت والی رات اسی شب قدر کے اندر ہم نے اس کو نازل کیا ہے. تمہیں کیا معلوم کہ یہ کیسی رات ہے؟ یہ ہزاروں ہزار مہینوں سے بھی بہتر رات ہے، اور اس کے اندر ملائکہ کے جلوم
حضرت روح الامین جبریل علیہ السلام آتے ہوتے ہیں، ہر رات آتے ہوتے ہیں، ہر سال جو ہے شب قدر کے اندر جو ہے جبریل آتے ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں تو اس لیے آتے ہیں کہ جو قرآن پر عمل کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے استغفار کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تنزل اللہ فرمائے جبریل تو آیا کریں گے لیکن وہی نہیں آیا کریں گی۔ اب جو وہی پر عمل کرنے والے ہوں گے ان کے لیے دعا کیا کریں گے، ان کو سلام پیش کیا کریں گے، ان کے لیے استغفار کیا کریں گے، ان کے لیے رحمتیں اور برکتیں لے کر آیا کریں گے۔ جبریل آیا کریں گے، آئیں گے اسی بات۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ اور یہ سلامتی صبح تک، سلامتی سلامتی، اس کے اندر اشارہ بھی یہی ہے کہ اب سلامتی اسی کلام کے ساتھ ہے، اسی دین کے ساتھ ہے، اسی حبیب کے ساتھ ہے۔ جو اس کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا وہ بھی سلامت ہو جائے گا، فرد وابستہ ہو جائے گا، فرد سلامت ہو جائے گا، معاشرہ وابستہ ہو جائے گا، معاشرہ سلامت ہو جائے گا، امت وابستہ ہو جائے گی، امت سلامت، نوع انسانی وابستہ ہو جائے گی، نوع انسانی۔ اس لیے آج امت کے لیے پیغام یہی ہے کہ امت اگر اپنے مسائل سے جس کے اندر گھری ہوئی ہے نکلنا چاہتی ہے تو بجز اس کے کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں کہ قرآن کریم کے سائے کے نیچے آ جائے، محمد رسول اللہ کی اتباع اختیار کرے۔ بس سب نجات کے، فلاح کے، کامیابی کے راستے مسدود ہو چکے ہیں بجز ایک راستہ کے، وہ کتاب اللہ کا ہے، وہ سنت رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت اس کے ساتھ وابستہ ہو جائے، امت کو وہی غلبہ ملے گا جو کرنے اول کے اندر اس کو ملا۔ اور اس کی رات، آج کی رات 29ویں شب، آؤ اللہ سے عہد کریں کہ اللہ یا ارحم الراحمین، جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہے اس سے پہلے، اے اللہ تو معاف فرما دے، اے اللہ تو معاف فرما دے۔ اب ہمیں اپنی کتاب کے ساتھ وابستہ کر دے، اس کتاب کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں یہ سمجھ عطا فرما کہ اے اللہ ہم اس کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو استوار کریں۔ اے اللہ یہ فہم ہمیں نصیب فرما دے۔ یہ دعا کریں اس رات کے اندر، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا ارحم الراحمین، یہ مجلس قرآن کریم کی تقریب کی مجلس ہے۔ اے اللہ اس قرآن کریم کا پڑھنا بھی، سننا بھی اور اس کا بیان کرنا بھی اور اس مجلس کے اندر شریک ہونا بھی، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اس کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اس کلام کو حضرت حافظ صاحب کے حق میں بھی، سننے والوں کے حق میں بھی، حضرت حافظ صاحب کے والدین، خاندان، آباء و اجداد سب کے لیے اور ہم سب کے لیے اس قرآن کو اے اللہ شفیع بنا دے۔ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن جس کے حق میں سفارش کرے گا رب العالمین قرآن کی سفارش کو رد نہیں فرمائیں گے۔ اے اللہ اس قرآن کو ہم سب کے حق میں شفیع بنا دے۔ اے اللہ صبح و شام اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کی علوم و معارف سے ہمیں سرفراز فرما، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اس کے ساتھ وابستہ فرما دے، اس کا خادم بنا دے۔ اے اللہ اس کی اشاعت کرنے والے ہوں، اس کو پھیلانے والے ہوں، اس کو عام کرنے والے ہوں۔ اے اللہ ہمیں اس کے رنگ میں رنگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ امت کو اے اللہ یہ فہم عطا فرما دے کہ ہمارے مسائل کا حل اسی کتاب کے اندر ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر ہے۔ اے اللہ یہ فہم ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ سچی اور حقیقی محبت اور اتباع نصیب فرما۔ اے اللہ اس کی برکتیں نازل فرما، رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرما، عالم اسلام کی بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دینی مراکز جتنے ہیں سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اور ان کی مدد فرما۔ جہاں
سربلندی کے لیے، تیرے دین کی تبلیغ کے لیے، تیرے دین کی اشاعت کے لیے جو جس صورت میں اے اللہ کوشش ہو رہی ہے، سب کو شرف قبولیت عطا فرما اور سب کی مدد فرما، سب کی نصرت فرما۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان ہی پر فرما اور آخری وقت کلمہ نصیب فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔